اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو آپ نے اپنی ماں کی گود میں سب سے پہلے کون سی بات کی، کون سی تقریر کی؟ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کر بنی اسرائیل کی بستی میں تشریف لائیں تو قوم نے آپ پر بدکاری کی تہمت لگا دی اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے مریم، تم نے یہ بہت برا کام کیا، حالانکہ تمہارے والد میں کوئی خرابی نہیں تھی اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، بغیر شوہر کے تمہارے لڑکا کیسے ہو گیا؟ جب قوم نے بہت زیادہ طعنہ زنی کی اور بدگوئی کی تو حضرت مریم خود خاموش نہیں مگر اشارہ کیا کہ اس بچے سے تم لوگ سب کچھ پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے پوچھیں اور کیسے، کس طرح سے؟ یہ تو بھی بچہ ہے جو پالنے میں پڑا ہوا ہے، جھولے میں ہے۔ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ سورہ مریم رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 16۔ ترجمہ: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی اور برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں، اور مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس سے میں پیدا ہوا، جس سے میں مروں اور جس سے میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی آپ نے فصیح زبان میں ایسی جامع تقریر فرمائی کہ اس تقریر میں سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہا تاکہ کوئی انہیں خدا کا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ سکے، کیونکہ لوگ آئندہ آپ پر تہمت لگانے والے تھے اور یہ تہمت اللہ پر لگتی تھی۔ اس لیے آپ کے منصب رسالت کا سب سے پہلے اور ضروری تقاضا یہی تھا کہ آپ اپنی والدہ پر لگائی جانے والی تہمت کو رفع کرنے سے پہلے بھی اس تہمت کو دور کر دیں جو اللہ تعالیٰ پر لگائی جانے والی تھی۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کہا ہے کہ خداوند قدوس جس کو نبوت کے شرف سے نوازتا ہے، یقیناً اس کی ولادت نہایت ہی پاک اور طیب و طاہر ہوتی ہے، اور بچپن ہی سے اس کو نبوت کے اعلیٰ آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ سورہ مریم کے اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا ذکر بیان فرمایا ہے اور آخر میں سلام کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ اللہ کی مقدس سنت بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ایک ایسے فرائض ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی فرض تھے۔ تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی نماز پڑھنے کی، روزہ زکوٰۃ کرنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔